اہم ترین خبر سب سے پہلے بات کریں گے استنبول میں جاری پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کے چوتھے دور کی۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات مصالحت کاروں کی درخواست پر ایک بار پھر شروع کیے گئے۔ پاک افغان مذاکرات طالبان کی ہٹ دھرمی کے باعث اب تک نتیجہ خیز نہیں ہو سکے۔ 18 گھنٹے جاری رہنے والا مذاکرات کا گزشتہ روز ہونے والا تیسرا سیشن بے نتیجہ رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان پاکستان پر حملے روکنے کی تحریری ضمانت دینے سے گریزاں رہے۔ افغان طالبان نے پاکستان کے خوارج اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے مطالبے سے اتفاق کیا۔ میزبانوں کی موجودگی میں اسے مرکزی مسئلہ بھی تسلیم کیا، لیکن ہر مرتبہ کابل سے ملنے والی ہدایات کے باعث افغان طالبان وفد کا موقف تبدیل ہوتا رہا۔ ایک آخری کوشش جاری ہے کہ اس معاملے کو منطق، دلائل اور بات چیت سے حل کر لیا جائے۔ اور اب بات کریں گے آزاد کشمیر کی، جہاں حکومت تبدیل ہونے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انور الحق استعفیٰ نہ دینے پر ڈٹ گئے۔ آج دوپہر 2 بجے تک کی ڈیڈ لائن انہیں دی گئی تھی، لیکن وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی۔ چودھری انور الحق کو دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تحریک آج کسی وقت جمع کرائی جا سکتی ہے۔ اس متعلق مزید بات کریں گے۔ عارف عرفی ہمیں جوائن کر رہے ہیں مظفر آباد سے، جس بات کرتے ہیں۔ عارف بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ انسرٹنٹی ہے یا سرٹنٹی ہے خود انور الحق صاحب کے ذہن میں بھی؟ وجہ ابھی صورتحال تقریباً بالکل ہی مختلف ہو گئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی شامل ہو گئی ہے اس گیم میں، اور پی ٹی آئی کا یہ پی ٹی آئی کا بھی یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہمارے لوگ یعنی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، تو جو الیکشن ایکٹ ہے 2020 کا، اس کے تحت ان لوگوں کے خلاف ہم لوگ ریفرنس لے کے آ رہے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں عبدالقیوم نیازی، اور آزاد کشمیر میں قائد حزب اختلاف خواجہ فاروق احمد کی سلمان اکرم راجہ کے ساتھ جو ہے میٹنگ چل رہی ہے، اور وہ اس وقت ایک تیار کر رہے ہیں ایک ریفرنس اس حوالے سے۔ اور یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی 4 جو ایم ایل اے ہیں ان کے خلاف ریفرنس اسپیکر اسمبلی کے پاس موجود ہے، جنہوں نے فلور کراس کیا تھا، جس کو اسپیکر اسمبلی نے ابھی تک انٹرٹین نہیں کیا۔ اور پی ٹی آئی کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس جو ریفرنس ہے اس کو اب ہم ہائی کورٹ میں ریٹ کے ذریعے جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو اب اس صورت میں پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی عددی نمبر پورے کریں، اور جس وقت تک پاکستان مسلم لیگ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتی، اس وقت تک شاید عدم اعتماد میں ان کے نمبر پورا کرنا مشکل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف عرفی۔ ہم گاہے گاہے آپ سے اس اہم معاملے پر معلومات لیتے رہیں گے۔ اور اب رخ کرتے ہیں پنجاب کا، جہاں یہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے چاہے وہ افغان باشندے ہوں یا کسی بھی قسم کے غیر ملکی، انہیں کرائے پر گھر نہیں دیا جائے گا۔ پنجاب میں غیر قانونی افغان باشندوں سمیت تمام غیر قانونی مقیم کسی بھی غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حکم دے دیا ہے۔ امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام اضلاع میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں سے متعلق ایک فیلڈ سروے کرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزٹ ویزا یا غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو کر ملازمت حاصل کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ صرف ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے، انہیں پکڑا جائے، کوئی بے گناہ اس کارروائی کی زد میں نہ آئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ کور کمانڈر انہیں مبارکباد دینے آئے تھے۔ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے آفس میں سب آئیں گے تو کور کمانڈر بھی آئیں گے۔ دوحہ مذاکرات پر اسمبلی فلور پر ان کی تقریر موجود ہے۔ انہوں نے اسے خوش آئند کہا تھا۔ مذاکرات سے صوبائی حکومت براہ راست متاثر ہوگی، اسے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ جو مذاکرات کامیاب بنا سکتے ہیں انہیں کمیٹی میں شامل کرنا چاہیے۔ پاکستان میں آئینی بحران دنیا دیکھ رہی ہے، جس کے احکامات ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں۔ 190 بلین پاؤنڈ کیس نہیں لگایا جا رہا، گزارش ہے کہ کیسز لگائے جائیں۔ وفاقی محتسب برائے تحفظ خواتین اور انسداد ہراسانی نے وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا بیان صنفی امتیاز پر مبنی قرار دے دیا۔ اس پر تفصیل جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جیو نیوز اویس یوسف زئی۔ اویس، کیا مسئلہ ہے؟
جی بالکل، دیکھیں یہ وفاقی محتسب برائے تحفظ خواتین و انسداد ہراسیت فوزیہ وقار نے ایک فیصلہ دیا ہے جو وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے بیان پہ جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے بیان دیا تھا کہ 35 سال سے زائد عمر کی خواتین ہارمونل مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے جو ہیں مختلف مسئلے ہوتے ہیں، وہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ مسئلہ بن جاتی ہیں۔ اس پر پوسپا نے خواتین کے بارے میں تعصب اور صنفی امتیاز کو ہراسگی قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے وارننگ جاری کی ہے اس پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی محتسب نے وائس چانسلر کو تنبیہ کرتے ہوئے یونیورسٹی سینڈیکیٹ کو ان کے طرز عمل پر نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹی انتظامیہ کو قانون کے مطابق انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے۔ انہوں نے جو فیصلہ جاری کیا ہے اس میں کہا ہے کہ یونیورسٹی کے تمام کیمپسز میں ضابطہ اخلاق نمایاں طور پر آویزاں کیا جائے اور عملے اور تربیت طلباء کے لیے آگاہی اور صنفی حساسیت کی تربیت کا باقاعدہ انتظام کیا جائے۔ یہ جو شکایت ہے خاتون لیکچرار کی جانب سے کی گئی تھی وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری کے خلاف، اور اس میں جو دو مزید ہیراسمنٹ کے حوالے سے چیزیں تھیں وہ تو ثابت نہیں ہوئیں، لیکن جو ان کا یہ بیان تھا 35 سال سے زائد عمر کی خواتین سے متعلق، وہ جو ہے کہ خواتین ذہنی توازن ان کا متاثر ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں، اس کے بارے میں فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ خواتین کے لیے تضحیک آمیز، صنفی تعصب پر مبنی اور توہین آمیز ہے۔ یہ جملے خواتین کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں اور امتیازی رویوں کو فروغ دیتے ہیں۔ یونیورسٹی کے سربراہان پر ادارہ جاتی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صنفی حساسیت کا مظاہرہ کریں، اور ہراسگی صرف عمل نہیں بلکہ ایک ذہنیت بھی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا اویس یوسف سے۔ گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران حیدرآباد میں مزید 4 افراد ڈینگی سے جاں بحق ہو گئے۔ ایک ماہ کے دوران انتقال کرنے والوں کی تعداد تقریباً 14 ہو گئی ہے۔ اگر ڈینگی کی بات کریں تو میرپور خاص میں 10 اکتوبر سے 24 اکتوبر تک 90 ڈینگی مریض سرکاری اسپتالوں میں لائے گئے۔ 27 روز میں بہاولپور کے بہاول وکٹوریہ اسپتال میں ڈینگی کے شبے میں 110 مریض داخل کرائے گئے۔ اب بھی 44 زیر علاج ہیں اور مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ہم نے جس طرح آپ کو بتایا کہ حیدرآباد میں ڈینگی ایک وبائی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، 14 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ علی نعیم سے تفصیل جانتے ہیں۔ علی بتائیے گا حیدرآباد میں ڈینگی کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، حیدرآباد میں ڈینگی وبائی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس ماہ اکتوبر کے اندر 14 سے زائد اموات رپورٹ ہو چکی ہیں، جبکہ مریضوں کی اگر بات کی جائے تو 7000 سے زائد افراد ایسے ہیں جن میں ڈینگی کی تشخیص کی جا چکی ہے۔ یہ جو 14 اموات ہیں یہ غیر سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ محکمہ صحت کی اگر بات کی جائے تو محکمہ صحت کی جانب سے اب تک ڈینگی سے کسی بھی قسم کی موت کی تصدیق نہیں کی گئی ہے، جبکہ اگر مریضوں کی تعداد کی بات بھی کی جائے جو محکمہ صحت کی جانب سے اعداد و شمار جاری کیے جا رہے ہیں وہ چند 100 کے اندر ہیں۔ جبکہ ہم نے اس حوالے سے جو معلومات دی ہیں تو لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کی جو ریسرچ لیب ہے، مستند لیب ہے، اس کے حیدرآباد کے اندر جو مختلف لیبارٹریز ہیں، اس کا جو ڈیٹا ہم لوگوں نے کلیکٹ کیا ہے اس کے مطابق اس ماہ اکتوبر کے اندر تقریباً 7000 سے زائد مریض ہیں جو کہ ڈینگی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 14 افراد اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان میں کئی افراد کے گھر ہم جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے کسی قسم کی تصدیق نہیں کی جا رہی۔ اور بلوچستان کے ضلع بارکھان کی وادی ہے سومن، جہاں ایک 300 فٹ گہرا کنواں ہے۔ گزشتہ شام ایک 10 سالہ بچہ اس کنویں میں گر گیا تھا، جسے نکالنے کے لیے ریسکیو ادارے اب بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ٹیم بھی کوئٹہ سے بارکھان پہنچ چکی ہے۔ ڈپٹی کمشنرز کے مطابق ضروری اور جدید مشینری نہ ہونے کے سبب بچہ نکالنے میں دشواری کا سامنا ہے، اب تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ روز شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب پہنچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق ہوا۔ ریاض میں گزشتہ روز ہونے والی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ اب سے کچھ دیر پہلے جاری کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ پیش رفت تاریخی شراکت کی مضبوطی، قیادت کو متحد کرنے والے رشتے کی عکاسی ہے۔ یہ فریم ورک دونوں ممالک کے مشترکہ اقتصادی
مفادات پر مبنی ہے۔ اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں میں منصوبوں پر بھی اس دوران تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مضبوط تعاون بنانے، نجی شعبے کا کردار بڑھانے، تجارتی تبادلے بڑھانے میں یہ منصوبے معاون ہوں گے۔ ترجیحی شعبوں میں توانائی، صنعت، کان کنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت، زراعت، غذائی تحفظ شامل ہیں۔